ارض آدم کیوں کہا، اس کو بیان فرمایا کہ سطح زمین یعنی زمین کا جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے، سطح زمین سے ان کو پیدا کیا گیا، اس وجہ سے ان کو آدم کہا گیا۔ آ گئی سمجھ میں؟ یہ آدم کی وجہ تسمیہ کو بیان فرمایا۔ ای وجہہا، یہ یعنی عدیم الارض، یعنی اس کے معنی کو بیان فرمایا۔ عدیم معنی یعنی سطح زمین، وجہہا ظاہر سی بات ہے اس کا چہرہ تو نہیں ہوگا، وجہہا سے مراد سطح زمین، معنی عدیم کا بیان ہے، یوں کہتے ہیں عدیم کے معنی کو بیان فرمایا۔ بِأَن، اب اس کی تصویر بیان فرما رہے ہیں، صورت کو بیان فرماتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا سطح زمین سے۔ بِأَن قُبِضَ مِنْهَا قُبْضَةٌ مِّن جَمِيعِ أَلْوَانِهَا، کہ زمین کی سطح زمین کے جتنے رنگ تھے، مٹی کے اور مختلف حصوں کے جو رنگ تھے، یعنی جتنے رنگ تھے سطح زمین پر، ان میں سے مٹھیاں لی گئیں، یعنی ہر قسم کے ہر رنگ کی مٹی سے مٹی کی مٹھیاں لی گئیں۔ وَعُجِنَتْ بِالْمِيَاهِ الْمُخْتَلِفَةِ، اور پھر اس کو گوندا گیا مختلف پانیوں سے، مختلف قسم کے پانی تھے اور مختلف جگہوں کے پانی تھے، ان تمام مختلف پانیوں سے مختلف جگہوں سے گوندا گیا۔ وَسَوَّاهُ، اور پھر یعنی اسے ایک آدمی بنایا گیا، ایک انسان بنایا گیا۔ وَنَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ، اور پھر اس کے اندر روح پھونکی گئی۔ فَصَارَ حَيْوَانًا حَسَّاسًا بَعْدَ أَنْ كَانَ جَمَادًا، پھر وہ ایک محسوس کرنے والا، حس رکھنے والا حیوان بن گیا، جیسے اس کے اندر روح پھونکی گئی، جب کہ اس سے پہلے روح پھونکے جانے سے پہلے وہ جماد تھا، جامد تھا اور جماد کی قسم میں سے تھا روح پھونکے جانے سے پہلے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جب اس کے اندر روح پھونکی تو وہ ذو حس حیوان بن گیا۔ تو یہ تصویر کو بیان فرمایا بِأَن قُبِضَ سے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اور سکھایا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو نام، ای اسماء المسمیات، اسماء المسمیات، یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ یہاں جو الف لام ہے الاسماء پر، وہ مضاف الیہ کے عوض میں ہے۔ الاسماء پر جو الف لام ہے وہ مضاف الیہ کے عوض میں ہے۔ کلھا، تمام کے تمام، یعنی سارے اسماء اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی تھے ان کو سکھا دیے، حتی یعنی ہر چیز کے نام سکھا دیے، حتی القصعۃ والقصیعۃ والفسوۃ والفسیۃ والمغرفۃ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے القصعۃ پیالہ، والقصیعۃ پیالی، والفسوۃ ریح کی جو آواز ہوتی ہے، تیز آواز سے جو ریح خارج ہوتی ہے اس کا نام، والفسیۃ اور بغیر آواز کے جو ریح خارج ہوتی ہے اس کا نام، والمغرفہ اور جو پیالہ کٹورا ہوتا ہے مغرفہ، جس کے اندر سالن وغیرہ لاتے ہیں بڑا سا، وہ ان سب کے نام، یعنی یہاں تک کہ ان کے نام بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سکھائے۔ بِأَن أَلْقَى، اس کی صورت بیان فرماتے ہیں، تصویر بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ، کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس کے نام سکھائے کہ اللہ تعالی نے ان کو یہ نام القا فرمائے، یہ نام ان کو القا فرمائے، فی قلبہ علمہا، ان کے دل میں ان کا علم اللہ تعالی نے القا فرمایا۔ یہ وجوہ اعجاز کو بیان فرمایا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے، فی قلبہ علمہا، ان چیزوں کا علم ان کے دل میں القا فرما دیا، یہ وجوہ اعجاز کو بیان فرمایا۔ اور اس کی دوسری غرض یہ بھی کہہ سکتے ہیں، وجوہ اعجاز اس کی غرض ہے، اور محل القاء بھی کہہ سکتے ہیں کہ محل القاء کا بیان، فی قلبہ محل القاء کا بیان، اور پھر علمہا یہ مفعول کا بیان، یا یوں کہتے ہیں ما
ہاں مفعول کا بیان کر سکتے ہیں، لیکن وجوہ اعجاز اس کو یاد رکھیں۔ ثم عرضهم، پھر اللہ تبارک و تعالی نے پیش کیا ان پر المسمیاتی، یعنی ان چیزوں کے نام، یعنی وہ جو چیزیں تھیں نام والی چیزیں، المسمیاتی یعنی نام والی چیزیں، یہ ضمیر کے مرجع کو بیان فرمایا۔ وفیہ تغلیب العقلاء، اس کے اندر یا مفسر رحمۃ اللہ علیہ ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ دراصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ المسمیات مؤنث ہے اور عرضہم میں جو ضمیر ہم ہے یہ تو مذکر کی لا ہے، مسمیات تو مؤنث ہے اور ضمیر جو لائے یہ تو مذکر کی لائے، تو یہ مطابقت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ضمیر کے اندر عقلاء کو غلبہ دیا ہے، ضمیر کے اندر عقلاء کو غلبہ دیا ہے، کیونکہ اس کے اندر عقلاء اور غیر عقلاء سبھی شامل ہیں، ظاہر سی بات ہے جو نام ان کو سکھائے، تو اس لیے عقلاء کو غلبہ دیتے ہوئے ضمیر جو لائے وہ ہم ضمیر لائے جو کہ مذکر کے لیے آتے ہیں عقلاء کے۔ وفیہ تغلیب العقلاء، کے اندر عقلاء کو غلبہ دیا گیا۔ علی الملائکتی، یعنی ان چیزوں کو ملائکہ پر پیش کیا۔ فقال، اور فرمایا لہم نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مقول لہو کو بیان فرمایا، مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مقول لہو کو بیان فرمایا کہ ان سے یعنی فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا تبکیتن نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے کیفیت قول کو ذکر کر دیا، یعنی ڈانٹتے ہوئے بطور تنبیہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، ان سے فرمایا تبکیتن کیفیت قول کا بیان ہے۔ انبئونی، مجھے بتاؤ، خبر دو مجھے، اخبرونی یہ لغوی معنی کو بیان فرمایا انبئونی کے، باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے ناموں کو، ان چیزوں کے نام مجھے بتاؤ۔ المسمیاتی، المسمیاتی نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مشار الیہ کو بھی بیان کیا اور اس کے عموم کو بیان کیا، یعنی کوئی خاص چیز بیان نہیں کی بلکہ عموم، مشار الیہ کے عموم کو بیان فرما رہے مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں مجھے بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو۔ کس قول میں؟ وہ آگے آ رہا ہے، فی محل کو یعنی محل صدق کو بیان فرما رہے ہیں کہ فی انی لا اخلق اعلم منکم او انکم احق بالخلافہ۔ دو باتیں کی تھی تم نے، ایک یہ کہ میں نے تم سے زیادہ جاننے والا کوئی پیدا نہیں کیا، اور دوسری یہ کہ تم خلافت کے زیادہ حقدار ہو۔ تو چلو یہ محل صدق کو بیان فرمایا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے، تو چلو ان کے نام بتاؤ تم۔ وجواب الشرط دل علیہ ما قبل، فرمایا کہ جواب شرط جو ہے وہ ما قبل پر دلالت کرتا ہے، یعنی شرط ان کنتم صادقین ذکر کیا، شرط اس کا جو جواب شرط ہے یعنی جزا، وہ ما قبل کی عبارت وہ اس پر دلالت کر رہی ہے کہ اس کا جواب کیا ہے، یعنی ان کنتم صادقین فی انی لا اخلق اعلم منکم او انکم احق بالخلافہ۔ یہ ترکیب کو بیان فرمایا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جواب الشرط سے کہہ کر۔ قالوا سبحانک، انہوں نے کہا کہ آپ کی ذات پاک ہے، تنزیہاً، سبحانہ کے معنی بیان فرمائے، لک عن تنزیہاً لک عن الاعتراض علیک، ما عنہ التنزیہ کو بیان فرمایا کہ ہم نے جو آپ پر اعتراض کیا ہے ہم اس سے پناہ چاہتے ہیں اور آپ اس سے پاک ہیں، آپ اس سے پاک ہیں جو ہم نے اعتراض کیا تھا، جو آپ پر اعتراض کسی قسم کا بھی اعتراض کیا جائے اس سے آپ پاک ہیں، ہمارے ہی اعتراض ہے بلکہ کوئی بھی اعتراض ہو آپ اس سے پاک ہیں۔ یہ ما عنہ التنزیہ کا بیان۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کوئی علم نہیں سوائے ان چیزوں کے جو آپ نے ہمیں سکھائیں۔ ایاہو، یہ مفعول ثانی کو بیان فرماتے، مفعول اول تو پیچھے یہ آیت کے اندر آ گیا ہے، ایاہو نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مفعول ثانی کو بیان فرمایا۔
انکا انت بے شک آپ تأکید للکافی انت جو ہے یہ کاف کی انکا کے اندر ضمیر خطاب آئی تھی تو اس کاف کی تاکید کے لیے انت ذکر کیا گیا۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نکال کر ترکیب کا بیان اور بلاغت کا بیان دونوں اس کی غرض ہے، دونوں کہہ سکتے ہیں، ترکیب کا بیان بھی اور بلاغت کا بیان بھی، کہ انت کے ذریعے سے کاف انت جو ہے کاف کی تاکید کے طور پر لائے۔ العلیم الحکیم جاننے والے بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ الذی لا یخرج شیء عن علمہ و حکمتہ یعنی وہ کہ جن کی علم اور حکمت سے کوئی چیز بھی خارج نہیں۔ یہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے مرادی معنی کو بیان فرمایا۔ یہاں انہوں نے یہ کہا، آگے اللہ تبارک و تعالی نے پھر قال فرمایا، تعالی تعین قائل، یا آدم انبئہم اے آدم ان کو بتاؤ، اے آدم ان کو بتاؤ، اے الملائکۃ ملائکہ نکال کر انبئہم میں جو ضمیر ہے ہم ضمیر اس کے مرجع کو بیان فرمایا، باسمائہم ان کے نام، المسمیاتی یہ بھی ضمیر کے مرجع کو بیان فرمایا، اور یہاں پر اگر اعتراض یہ سوال ہو تو اس کا جواب پیچھے آ گیا۔ فسما کل شیء باسمہ وذکر حکمتہ التی خلق لہا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ہر چیز کا نام بیان فرمایا اور اس کے اندر جو حکمتیں پیدا کی گئی ہیں ان حکمتوں کو بھی بیان فرمایا۔ یہ اس کی غرض جو ہے تکمیل کا بیان، تکمیل قصہ، اور دوسرا ربط کا بیان، اور تیسرا صحت ترتب۔ یہ تینوں اس کی غرض بن سکتی ہیں، تکمیل قصہ، ربط کا بیان، صحت ترتب، صحت ترتب۔ فلما انبأهم باسمائهم قال، اور جب انہوں نے ان کے نام بتا دیے تو کہا، تعالی یہ قائل کی تعین کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لہم یہ مقول لہو کا بیان ہے، یعنی فرشتوں سے کہا، موبخن یہ کیفیت قول کا بیان ہے، توبیخ کرتے ہوئے، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے، الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو سب سے زیادہ جانتا ہوں؟ ما غاب فیہما نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ غیب یہ جو مصدر ہے یہ اسم فاعل کے معنی میں ہے، یعنی وہ چیزیں جو ان میں پوشیدہ ہیں، مصدر اسم فاعل کے معنی میں ہے۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، ما تظہرون تبدون کے لغوی معنی کو بیان فرمایا، من قولکم اتجعل فیہا الی آخری، یعنی تمہاری یہ بات کہ کیا آپ اس میں ایسا خلیفہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، یہ ہو گیا ظاہری قول جو ظاہر کیا، یہ ما مبہمہ کا بیان ہے من قولکم سے لے کر، وما کنتم تکتمون اور ان باتوں کو بھی جانتا ہوں، ان چیزوں کو بھی جو تم چھپاتے ہو، تسرون تکتمون کے لغوی معنی کو بیان فرمایا، من قولکم لن یخلق ربنا خلقا اکرم علیہ منا ولا اعلم، کہ یہ ما مبہمہ کا بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے زیادہ باعزت اور علم والی مخلوق کوئی پیدا نہیں کی۔ لن یخلق آگے عبارت حذف ہے اس نئے نسخے کے اندر، اصل نسخے میں یہ عبارت ہے ربنا خلقا، لن یخلق ربنا خلقا، یہ آپ لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ لن یخلق یہ پیچھے بھی جو عبارت گزری ہے یہ وہی عبارت ہے پوری، یہاں پر لکھائی کے اندر، ٹائپنگ کے اندر جو رہ گئی ہوگی، لن یخلق ربنا خلقا، اس کو لکھ لیں، آگے اکرم علیہ منا ولا اعلم یہ تو موجود۔
یہ جو ہے ماں مبہمہ کا بیان ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔